اچھا، آج ہم بات کریں گے چارٹر آف اکانومی پہ۔ somehow مجھے لگتا ہے کہ اکانومی کی جو ہی ہم بات کرتے ہیں تو لوگ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک خاص اسپیشلائز ٹاپک ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ اکانومی کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کی خوشحالی اور ویل بینگ سے بہت کلوزلی جڑا ہوا ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے اکانومی کے بارے میں۔ جب ہم چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں یا کوئی لوگ بات کرتے ہیں، اگر آپ ٹی وی یا نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں اسٹیٹ کے، وہ سب ایک جگہ بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ اکانومی کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے۔ لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اکانومی کا اصل مقصد یا اکانومی کیا چیز ہوتی ہے؟ اکانومی سمپلی اگر میں بالکل آپ کو عام لوگوں کی زبان میں بتاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ جو وسائل ہوتے ہیں، دولت ہوتی ہے، وہ پیدا کیسے ہوتی ہے اور اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے۔ اچھا، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ جو سسٹم ہوتا ہے اکانومی کا، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو اس کا جو اینڈ رزلٹ ہوگا وہ کنسنٹریشن آف ویلتھ ہوگی، مطلب یہ کہ اس میں دولت کا ارتکاز ہوگا چند ہاتھوں میں، یا وہ زیادہ ایگیلیٹیرین ڈسٹریبیوشن ہوگی، یعنی برابری کی بنیاد پہ اس کی تقسیم ہوگی۔ تو جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اکانومی کا نظام جو ہے وہ کیسا ہوگا۔ تو یہ بہت ہی فنڈامنٹل بنیادی چیز ہے جو کہ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں دولت کا ارتکاز نہ ہو، جو کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ کو پریونٹ کرے، تو ہم سٹارٹ یہاں سے کریں گے کہ ہمارے گولز کیا ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا گول تو یہی ہوگا کہ انیکوالٹی آف ویلتھ اور انکم جو ہے وہ کم کی جائے۔ نمبر 2 یہ ہوگا کہ پاورٹی کو ختم کیا جائے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، معیار زندگی ہے، اس کی اپلفٹنگ ہونی چاہیے، مطلب لوگ خوشحال زندگی گزار سکیں، ان کے پاس وہ تمام چیزیں اور مواقع موجود ہوں جس سے ان کی زندگی اچھی طرح گزر سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کیا جائے، مطلب جو نوجوان طبقہ ہے یا جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ تمام سکلز، ایجوکیشن، اپرچونیٹیز، جابس وہ سب مہیا کیے جائیں جس سے وہ آگے بڑھ سکیں، اپنے آپ کو آگے پروموٹ کر سکیں یا اپنی ڈیولپمنٹ کر سکیں۔ اور پھر یہ کہ اوپریشن اور ایکسپلائٹیشن کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ یہ بھی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام انسانوں کی ایکسپلائٹیشن اور اوپریشن کو ختم کرے۔ اور پھر اینڈ میں یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو شہری ہیں وہ امپاورڈ ہوں، اویئر ہوں، پولیٹیکلی کانشیس ہوں، اپنے فیصلے خود کر سکیں۔ تو جب ہم یہ چیزیں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب اس کو ہم کریں گے کیسے۔ تو اس کے لیے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی، مختصراً میں آپ کو ہیڈ لائنز بتا دیتی ہوں کہ اس کے ڈرائیورز کیا ہوں گے یا اس کے اسٹریٹجیز کیا ہوں گی جس کے ذریعے ہم یہ اپنے گولز اچیو کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہے کہ پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پہ ایگریکلچر کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے، یہ ایگریکلچرل ملک ہے، یہاں پہ تقریباً اس کا جی ڈی پی میرا خیال ہے 21% کے قریب ایگریکلچر سے آتا ہے، 46 یا 45% آپ کے لوگ ایگریکلچر میں امپلائڈ ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا چنک ہے آپ کی پاپولیشن کا۔ تو اس کو امپروو کرنے سے یہ تمام لوگ جو ہیں ان کی اپ لفٹنگ ہوگی۔ اسی طرح آپ نے جو ہے نوجوانوں پہ فوکس کرنا ہے یا ہیومن ڈیولپمنٹ پہ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس پہ فوکس کرنا ہے، اور اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جس سے کہ انسان جو ہے اپنی خود جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایجوکیشن، سکلز، اپرچونیٹیز، جابز، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد لینڈ ہے۔ لینڈ پاکستان میں ایک بہت ہی اہم وہ ہے جس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی تو میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی، لیکن ایک کمپریہنسو لینڈ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، لوگوں کی تمام ضروریات مد نظر رکھ کے، نہ صرف وہ لوگ جو آج زندہ ہیں بلکہ جو آنے والے وقتوں میں بھی لوگ ہوں گے اس ملک کے۔ اور پھر انوائرمنٹ جو ہے وہ اس پورے سسٹم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ انوائرمنٹ کا تعلق اکانومی سے بھی ہے، غربت سے بھی ہے۔
تو اس پہ جو ہے فوکس ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اور پھر آخر میں کہوں گی کہ جو لیبر پالیسی ہے یہ ایک بہت ضروری جز ہونا چاہیے، کیونکہ اس ملک کا 80% طبقہ جو ہے وہ لیبر کلاس سے تعلق رکھتا ہے یا ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتا ہے. تو اس کے لیے ایک کمپریہنسو پالیسی ہونی چاہیے جس میں کہ ان کے حقوق کو، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو ہم ان چیزوں پہ بار بار پھر الگ سے بات کریں گے. فی الحال اتنا ہی کافی ہے. بہت شکریہ.